حاتم طائی کی بیٹی جنگ کے اندر گرفتار ہو گئی، مسلمانوں نے اسے گرفتار کر لیا اور مدینے میں لے آئے۔ جب مدینے میں لے آئے تو حاتم طائی یہ کافر کی بیٹی ہے، وہ جب گرفتار ہو کر مدینے میں آئی تو اس کافر کی بیٹی کے سر سے تھوڑا سا دوپٹہ سائڈ پر ہوا اور اس کے سر کے بال تھوڑے سے ظاہر ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عمر، بیٹی کے سر پہ دوپٹہ دو، کیونکہ اس کے ہاتھ باندھے ہوئے تھے، اس کو تو قید کیا ہوا تھا۔ فرمایا کہ بیٹی کے سر پہ دوپٹہ دو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی، اور یہ تعلیم امت کے لیے ہوتا ہے۔ صحابی جو نبی سے بات کرے، نبی جو صحابی سے بات کرے، یہ تعلیم امت کے لیے ہوتا ہے، امت کو تعلیم دینے کے لیے ہوتا ہے۔ ورنہ کوئی بھی صحابی اپنے نبی کو تو نہیں سمجھاتا، اس کو پتہ ہے کہ نبی کا کیا مرتبہ ہے، وہ صحابی سے افضل ہے۔ تو کوئی بھی صحابی یوں لگا لیں کہ کوئی شاگرد استاد کو پڑھانا شروع کر دے، ایسا نہیں ہوتا۔ صحابی اپنے نبی کو پڑھانا شروع کر دے، ایسا نہیں ہوتا، مگر یہ تعلیم امت کے لیے صحابی نبی سے سوال کرتے ہیں، نبی اس کا جواب دیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، جب جنگ میں مسلمان ہارتے ہیں یا کافر ہارتے ہیں تو اس میں جو کافروں کے گرفتار میں مسلمانوں کی بیٹیاں آتی ہیں وہ بھی تو لے جاتے ہیں۔ تو کیا ہوا اگر کافروں کی بیٹی ادھر آ گئی ہے، کافروں کی بیٹی اگر گرفتار ہو گئی ہے تو پھر کیا ہوا، یہ کافر کی بیٹی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ کافر کی بیٹی ہے، یہ کون سی مسلمان کی بیٹی ہے؟ میرے حبیب نے فرمایا کہ عمر، جو میرے حبیب نے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب عطا فرمایا، وہ اسلام کے ماتھے کا جھومبر بن گیا۔ میرے حبیب نے فرمایا کہ عمر، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے کافر کی ہو چاہے مسلمان کی ہو۔ تو فرمایا کہ بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے کافر کی ہے چاہے مسلمان کی ہے، تو بیٹی بیٹی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حاتم طائی کی بیٹی کو پاس بلایا، بلا کر فرمایا کہ اے بیٹا، محمد تیرا باپ ہے، عائشہ تیری ماں ہے، فاطمہ تو زہرا تیری بہن ہے، اگر تو چاہے تو اس ماں باپ کے پاس، اپنی بہن کے پاس رہ سکتی ہے، اور اگر تو چاہے کہ واپس اپنے گھر جانا چاہے تو میں محمد اپنی نگرانی میں، اپنے نوجوانوں کی نگرانی میں تجھے تیرے گھر میں باعزت بھیجنے کو تیار ہوں۔ وہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ حاتم طائی کی بیٹی کہنے لگی کہ میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 صحابہ کی ڈیوٹی لگائی، فرمایا کہ بہن کو اس کے گھر چھوڑ کے آؤ۔ یہ نہیں فرمایا کہ حاتم طائی کی بیٹی کو چھوڑ کے آؤ، ساتھ میں یہ درس دیا کہ یہ تمہاری بہن ہے، اس کی عزت کا خیال کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کافر کی بیٹی سمجھ کر اس کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کرنا، یہ تمہاری بہن لگتی ہے، اس کو اس کے گھر چھوڑ کے آؤ۔ 10 صحابہ کی ڈیوٹی لگائی۔ جب 10 صحابہ، نوجوان شخص، اس لڑکی کو لے کر، حاتم طائی کی بیٹی کو لے کر چلے تو جب اس کے دروازے پر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے حاتم طائی کا بیٹا نکلا، اس لڑکی کا بھائی نکلا۔ اس نے جب دیکھا کہ 10 نوجوان شخصوں کے ساتھ میری بہن آئی ہے تو اس کا رنگ زرد ہو گیا اور غصے کے ساتھ بھر گیا۔ کہنے لگا کہ جب غصے کے ساتھ بولنے لگا تو آگے ہو کر اس کی بہن نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، کہنے لگا کہ مسلمانوں کے نبی کو کیسا پایا ہے تو نے؟ کہنے لگی، حاتم طائی کی بیٹی کہتی ہے کہ اتنی عزت میرا سگا باپ نہیں کر سکتا جتنی عزت آمنہ کے لال نے کی ہے۔ فرمایا، کہنے لگی کہ اتنی عزت میرا سگا باپ نہیں کر سکتا
जितनी इज़्ज़त आमना के लाल ने की है, जितनी इज़्ज़त ज़हरा के बाबे ने की है, इतनी इज़्ज़त मेरी सगा बाप भी नहीं कर सकता। उसका थोड़ा सा गुस्सा ठंडा हो गया। कहने लगा कि ये जो नबी के सहाबा तेरे साथ आए हैं, इनका किरदार कैसा है? कहने लगी कि जब नमाज का वक्त होता था तो नमाज पढ़ते थे और इन्होंने मेरे चेहरे की तरफ नहीं देखा, मैंने इनके चेहरे की तरफ नहीं देखा। इन्होंने बापर्दा इज़्ज़त के साथ मुझे लेकर आए हैं। उसका गुस्सा ठंडा हो गया जब देखा कि इस्लाम इतनी इज़्ज़तें बांटता है और इस्लाम में बेटी की और बहन की और रिश्तों की इतनी इज़्ज़त है, तो उसका गुस्सा ठंडा हो गया। कहने लगा कि अगर तुझे इतनी इज़्ज़त मिली है वहाँ, तो फिर मुसलमान क्यों नहीं हो गई? फिर कलमा पढ़ के मुसलमान क्यों नहीं हो गई? कहने लगी कि जी बहुत चाहता था कि मैं मुसलमान हो जाती, मैं कलमा पढ़ लेती, कलमा पढ़ के मैं मुसलमान हो जाती, लेकिन मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं कलमा पढ़ के मुसलमान तो हो जाऊं, लेकिन मैंने सोचा कि मेरा भाई कहीं जहन्नमी होकर ना मर जाए। मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने भाई को भी साथ ले आऊँ और नबी के कदमों में लगकर अल्लाह की रहमतें ना लूट लें। तो कहने लगे कि जी बहुत चाहता था कि मैं नबी का कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाती, लेकिन मैं इसलिए आई हूँ, कलमा पढ़ने के बगैर इसलिए आ गई हूँ कि मैं तुझे भी साथ लेना चाहती हूँ और नबी का कलमा पढ़ना चाहती हूँ।